ایمان جہاں اور اس کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں جیسی مجلس میں جہاں غربہ فکر ہوتا ہے تو ایمان سلامت رہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بزرگوں کی ان کی یہ باتیں فضول ہیں، ان کی باتیں فضول کسی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا جو فرمانا ہوتا ہے وہ اللہ پاک اور اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو تصرفات سے نوازا. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک نے تمام کا تمام نظام چلا رکھا ہے، تمام کا تمام نظام چلا رکھا ہے. آپ کا کھانا پینا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، تمام نظام ان کی برکت سے چلا رکھا ہے. آج یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں، فقط ہماری تلاش، ہماری نگاہ میں وہ لوگ نہیں رہے. ہم تلاش کے لیے نکلتے نہیں، ہم سب کو برا کہتے ہیں مگر سب برے نہیں ہوتے. ہم تلاش کریں گے، آج بھی اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں. اگر وہ لوگ نہ رہے، ہم الحمدللہ ایسے لوگ تو کہ مقصد کرنے کا مولا روح فرما دیں کہ جو بندہ اگر کوئی بے شمار ایسے اولیاء کرام ہوتا ہے فرما لے تو اگر مٹی کو سونا بھی بنا دے مجھ میں اور اگر ہوا میں بھی اٹھتا ہو وہ اللہ کا دوست ولی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بندہ اگر سے اس کا ایک قدم بھی خلاف شرع ہو. وہ اللہ کا دوست ولی نہیں ہو سکتا. اور جو اللہ کا دوست ولی ہوگا وہ اگر صاحب کی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال کی ایسی عبادت جس میں ریا دکھاوا ہو اس سے کہیں بڑھ ہے. آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا اتنی برکت کی بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کا کتا فرشتوں کا گیا ہے اور کہتے ہیں مولا فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں تیرا فکر کرنے والے لوگ موجود تھے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بندے کہاں گیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے کا مالک ہے، مختار ہے. اس نے فرشتوں کو بھی ہمارا سارے دن کا اعمال نامہ بھی لکھتے ہیں. اللہ کو ہر جگہ کسی شے کا، اللہ پاک کو تو ہر شے کا معلوم ہے، بندے کے ظاہر کا بھی باطن کا بھی. رشیدہ جو ہمارے جسم میں تمام چیز کا وہ راز جانتا ہے، آیا اس پر کھلی عرش ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے. پھر کیا ہماری آنکھوں کا پردہ ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. مگر جس سے محبت ہے اس کا نام سننا بھی پسند رکھتا ہے. جس سے محبت ہے اس کا نام سننا بھی پسند ہے. آپ کو جس سے محبت، اپنے بچوں سے محبت ہے، کہیں گے آپ کا بیٹا پاس ہو گیا ہے، آپ کی بچی پاس ہو گئی ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ وہاں جی میری بچی کا نام آ گیا پاس ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو دل خوش ہوگا کہ باپ کا اولاد اگر باپ سے آگے جاتی ہے، اولاد کی اگر کامیاب ہوتی ہے تو باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کے ہاں اگر اس کے حبیب کا نام مبارک بھی آ جائے تو وہ سننے کو خوش ہوتا ہے. ہر چیز کا مالک اور مختار جانتا ہے، اس نے ہر چیز پیدا ہوتا ہے. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے ان خصوصیات سے نوازا ہے کہ تمام نعمتوں کا تم شکر ادا کرو. میرے پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک تم پر اپنی نعمتوں کا شمار نہیں کرے گا، اتنا کر تم گنتی میں بھی نہیں لا سکتے. خود اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. لیکن مجھے اتنی خصوصیت سے نوازا ہے کہ تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کر لو. اس لیے حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ تم اللہ سے محبت کر لو اس لیے کہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دے گا. اور تم اللہ سے محبت کر لو. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دے گا. مگر مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ جس نے پوری کائنات میں نعمتیں بانٹی ہیں وہ صرف مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ جس نے ساری نعمتوں کو بانٹنا ہے پوری کائنات کے اندر وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں اگلی حدیث کہ مجھ سے محبت کرے اور مجھ کو بھیجا تو اس زمین نے آ کے سب سے پہلا کام میرے قدم کو چوما. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے مجھے اس خصوصیت سے نوازا کہ جب مجھے زمین میں بھیجا تو زمین نے سب سے پہلے میرے قدم کو چوما، نور والی بنی اور نور کی تکلیف سے مجھے بنایا. اور پھر
زمین نے چوما تک نہیں، پھر نور والی یہ زمین بن گئی، یہاں تک چوما کی یہ زمین بھی نور والی بن گئی، تو پھر اس کا نام اگر عرش پر بھی آئی، فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، ہر جگہ پر ڈرکے میرے محبوب کے ہیں، کیوں کہ چمک سے پاتے سب پانے والے، ہم سب کا دل چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے، ہم ان کے یاد میں جلنے والے ہیں، ان کے ذکر سے جلنے والے نہیں، ہم ان کے ذکر سے جلنے والے نہیں، ان کی یاد میں جلنے والے ہیں، ان کی یاد میں جلنے والوں کا اجر اللہ نے خاص رکھا ہے، کہ کافروں سے بھی فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا اجر رکھا ہے جو بتوں سے محبت کرتے تھے عرش پر، حدیث پاک میں کہ جب کافر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک فرمائے گا ان سے محبت کرتے تھے، جاؤ تم بتوں کے پاس، میں نے تمہارے بتوں کو جہنم میں ڈال دیا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جب مومنوں کو بلائے گا اللہ فرمائے گا کس سے محبت کرتے تھے؟ اللہ ہم نے تو تجھے کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں، تجھے دیکھا ہی کوئی نہیں، پھر کیا کرتے تھے؟ مولا نہیں دیکھا، ہمیں تو بس اتنا پتا تھا کہ تیرے حبیب آئے زمین نے قدم چومے، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ حبیب آئے زمین نے قدم چومے، ہم نے کہا یہ زمین نور والی بن گئی، ہم نے کہا یہ زمین نور والی بن گئی، جہاں حضور کا گھر وہ جنت کے اعلیٰ باغوں کا باغ، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے روزے سے ممبر سے گھر تک کی جگہ باغوں کا باغ جنت کی، پھر دنیا میں جنت دیکھنی تو حضور کا روزہ، آج بھی وہ حضور نے فرمایا میرا گھر، اور یہاں تک نہیں کہ میرے غلاموں کا گھر بھی، اگر میرے عثمان غنی کا گھر بھی، اس گلی مدینے کی وہ گلی جہاں عثمان غنی کا گھر ہے اور میرا گھر ہے، 7 غلام پھرتا ہے میرے، وہ تمام کی تمام جنت کی کیاریاں آئی، حضور نے فرمایا تو میں وہ عرض کریں گے مولا ہم نہیں جانتے کہ ہم نے تو بس اتنا دیکھا کہ تیرے محبوب آئے، تیرے حبیب آئے، زمین نے قدم چومے، نور والے بنے، وہ جگہ نور والی بنی، انہوں نے فرمایا کیا فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کہاں ہے، اس وقت عرض کریں گے ہم نے دیکھا وہ اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، بس ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا، ہم نے فقط تیرے محبوب کو دیکھا، نہ دیکھا کہ وہ خدا کون ہے، ہم نے کہا تیرے محبوب نے فرمایا کہ وہ خدا، ہم نے کہا وہی خدا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا کہ اس پر ایمان لے آؤ فلاح ہو جائے گی، ہم نے کہا ایمان لے آئے فلاح ہو جائے گی، آگے ہم نے کچھ نہ دیکھا نہ سوچا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے مانے، اور دیکھ کر ماننے والا عاشق نہیں ہوتا، دیکھ کر ماننے والا عاشق نہیں ہوتا، عاشق وہی ہوتا، اندھا وہی ہوتا ہے جو محبوب میں عیب تلاش نہیں کرتا، عیب تلاش نہیں کرتا، وہ تو بس کہتا ہے بس ہر شے، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا پھرنا، ہر شے اس کی پانی ہے، اس پر مفنا ہو جاتا، اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اس میں عیب نہیں ٹٹولتا، جو عیب ٹٹولتا ہے وہ محبت میں ثابت قدم نہیں ہوتا، وہ بروز حشر محبوبوں میں شرمندہ ہوتا ہے، جو محبوب پر کیوں وارد کرتا ہے وہ محبوں میں بروز حشر شرمندہ ہوگا، خدا کی قسم محبوں میں شرمندہ ہو جائے گا، جب سارے عاشق کھڑے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ کیسا عاشق ہے، یہ تو اعتراض کرتا تھا، یہ تو فلاں جگہ پہ اعتراض کرتا تھا، یہ تو فلاں جگہ پہ کہتا تھا، یہ ایسے کیوں ہو جاتا، یہ ایسے کیوں ہو جاتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم قسم نماز پڑھتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا ہمیں کیوں سے غرض نہیں، یوں سے غرض ہے، ہمیں کیوں سے غرض نہیں، ہمیں کیوں سے غرض ہے، ہمیں کیا، ہمیں تو صرف محبوب پیارا ہے کہ یہ جیسا بھی کرتا ہے یہ ہمیں اس کی کیوں سے غرض ہے، اس کی کیوں سے غرض نہیں، کیوں سے غرض کہنے والے محبوں میں شرمندہ ہو جائے، اگر شرمندہ ہونا ہے تو پھر کیوں کرے، ٹھیک ہے نا، اگر یوں کرنی ہے تو پھر اندھے ہو جاؤ اس کی محبت میں، پھر کیا ہوگا، وہ لے چلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری آنے والے لوگ میری امت میں جو بعد میں آئیں گے، صحابہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا، ہماری ذکر کی زبان ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا ان کی محبت مجھ پر شدید ہوگی، محبت شدید کیا ہوگی، صحابہ کرتے ہیں یا شدید کیا ہوگی، ہم شدید محبت نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ ترمن دھن سب آپ پر قربان ہے، ہم آپ سے شدید محبت نہیں کرتے، حضور فرماتے ان کی شدید محبت یہ ہوگی کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر کیا کہیں گے، کیا کریں گے، بولا ہمارا ترمن دھن سب لے لے مگر ایک جھلک مصطفیٰ کی دکھا دے، ان کی شدید محبت یہ ہوگی، ہم لوگوں کی آنے والوں کی
علامات پیارے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں۔ تو پھر وہ فرشتے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے ہوں گے تو وہ ہم لوگ جو گئے ہوں گے تو وہ جب کعبہ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تو ان کے بت گئے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور مولا جہنم بڑی سخت بہت سخت جانا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرمائے گا پہلے سوچنا تھا، میں نے دونوں راستے دکھا دیے تو پہلے سوچنا تھا، جہنم سے ڈر لگتا ہے تو پہلے سوچنا تھا۔ اب تو تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، دنیا میں تو تمہیں تمہارا اجر میں نے تمہیں دیا، دنیا میں تو دیا، مگر اب تم بتوں سے محبت کرتے تھے، تمہارا بتوں کا انجام تو دوزخ ہے، تو تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اب بات نہیں چلے گی، لیکن ٹھہرو، تم محبتوں میں ثابت قدم نہیں ہو، کافر تم بھی شرمندہ ہو گئے، اپنی محبتوں میں شرمندہ ہو گئے، مگر میں تمہیں ان عاشقوں کا حال دکھاتا ہوں جنہوں نے میرے حبیب سے محبت کی، ان کا حال دکھاتا ہوں، پھر تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ فرمائے گا پوری عزیز ہے، پھر اللہ پاک ان عاشقوں کو بلا لے گا، مومنوں کو بلا لے گا جو دور کی محفل سے جاتے تھے، جو دور کی یاد میں کرتے تھے، چلتے تھے، دوڑتے تھے، نہ کاروبار نہ گھر بار کچھ نہیں دیکھتے تھے، بس ذکر مصطفیٰ کے لیے گھر سے چل پڑتے تھے۔ پھر ان کو بلا کر کیا فرمائے گا اللہ پاک فرمائے گا تم دنیا میں کس سے محبت کرتے تھے؟ اللہ تجھے ہم نے نہیں دیکھا، تیرے پیارے حبیب کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا وہ اللہ، ہم نے کیا وہ اللہ، تیرے حبیب کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، ان سے محبت تھی، ان کی بدولت تیری محبت میں تھی، اور کچھ نہیں جانتے، بس یہی جانتے۔ اللہ فرمائے گا میری رضا کے لیے سب کچھ کیا، تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کر دیا، میری رضا یہ ہے کہ جہنم میں جاؤ، سبحان، میری رضا یہ ہے جہنم میں چلے جاؤ۔ مولا اگر تیری رضا اسی میں ہی ہے مجھے کہ جہنم میں چلے جاؤ تو ہم جہنم میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اللہ کا فرمائے گا جاؤ لگاؤ چھلانگ جہنم میں، وہ جہنم میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ کافروں سے اللہ فرمائے گا دیکھا محبت، چلے گئے۔ پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب آشانہ عالیہ کہروڑ بختہ شریف، تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے لیکن جائیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، جہنم میں جائیں گے لیکن جائیں گے نہیں، اس لیے جائیں گے کہ جہنم کو ٹھنڈی کریں گے، جہنم کو ٹھنڈی کرنے جائیں گے، اپنے عشق سے جہنم کو ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ تو عاشق تو اپنی محبت سے جہنم کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جو تپتی ہے، آگ ہے، لو ہے، تپ ہے، گرد ہے، اس کو بھی عاشق اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی سنگتوں میں، ان کی محبتوں میں بیٹھے جو جہنموں کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ وہاں سے آئے ہو، وہ بندے میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، وہ آپ کریں گے، مولا وہ تو بس یہ کہہ رہے تھے، اب کہہ رہے تھے مولا ہم نے سب کچھ دیکھا، دنیا میں سب کچھ دیکھا، مگر جہنم برا ٹھکانا ہے۔ وہ اللہ پاک پوچھے گا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پھر وہ جہنم کو برا ٹھکانا کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ فرشتہ مولا اس لیے کہہ رہے تھے کہ